السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، اپنی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کے 14ویں اور 15ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ بھی کچھ آیتوں کے تعلق سے تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔ مزید اور وضاحت کے لیے آج بھی مقرر آیتیں پیش کی گئی ہیں اور کچھ آگے کا نیا حصہ ہے۔ آج جنگ احد کے متعلق بات چل رہی تھی اور اس کے ذریعے سے ہم امتیوں کو بہت بڑا پیغام دیا گیا کہ ہر وقت یہ نہ سمجھیں کہ میں خوش رہوں گا، خوشحال رہوں گا، کوئی تنگی مصیبت نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ خوشی بھی آتی ہے، پھر کبھی آزمایا بھی جاتا ہے، تکلیف آتی ہے، مصیبت کا دور آتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان مصیبت والے حالات پر صبر اور تحمل سے کام لے۔ چنانچہ جنگ احد میں مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا، کفار نے مسلمانوں کے لوگوں کو بے انتہا قتل کیا، کئی سارے صحابہ جنگ احد میں شہید کر دیے گئے، اور پھر اس دوران یہ غلط خبر بھی پھیلا دی گئی تھی جنگ احد میں کہ معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، لیکن یہ خبر بالکل غلط تھی۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمت دلانے کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائی کہ تم بس ہمت کیوں ہوتے ہو، بلکہ یہ تو آزمائش کے لمحات ہیں، تم کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے جس کے اندر ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یعنی مسلمانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو آزمایا ہی نہیں اور نہ یہ معلوم کیا کہ کون ثابت قدم ہے، اور تم موت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، تو اب تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جنگ بدر کے متعلق بتایا گیا کہ جنگ بدر میں جو مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی، جو صحابہ جنگ بدر میں شریک ہوئے، تو حضور نے ان کی بڑی تعریف فرمائی، خوشخبریاں سنائی کہ ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ جب واقعات سنے دوسرے لوگوں نے جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی جنگ بدر میں شریک ہوتے، لیکن اب کبھی آئندہ ہم کو جہاد میں شریک ہونے کا موقع ملے گا تو ہم بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، ہم بھی باطل سے ڈٹ کر ہم مقابلہ کریں گے اور اس کو زیر کریں گے۔ اگر اس راہ میں ہم کو اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو خوشی خوشی ہم اپنی جان دے دیں گے۔ تو جب جنگ احد کے لیے تیاری کی جا رہی تھی تو ایسے ہی من چلے نوجوان حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم شہر سے باہر، مدینے سے باہر نکل کر لڑیں گے اور ہم ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن جب جنگ احد کے اندر کفار نے موقع کا فائدہ اٹھا کر پیچھے سے حملہ کر دیا تو اب ایسی بھگدڑ مچ گئی تھی جنگ احد میں
کہ کئی سارے صحابہ شہید ہوتے چلے گئے، اور پھر وہ نوجوان، وہ لوگ جنہوں نے جنگ بدر کے حالات سن کر تمنا کی تھی، خواہش کی تھی کہ ہم کو بھی جنگ میں شریک ہونے کا موقع ملے تو ہم بھاگیں گے نہیں بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، تو یہ نوجوان جنہوں نے تمنا کی تھی وہ میدان چھوڑ کر جانے لگ گئے تھے، کم ہمت ہو گئے تھے اور وہ پست ہو رہے تھے۔ اور اس وقت یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی کہ دیکھو تم نے تو تمنا کی تھی اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی، لیکن اب تم کیوں کمزور پڑ رہے ہو؟ تم کو تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ تم کو ثابت قدم رہ کر دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو یہ آیت نازل کی گئی اور سمجھایا گیا کہ ایسے مصیبت والے حالات میں صبر اور تحمل سے کام لینا ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں کبھی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع آ جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا، خوشی خوشی اپنی جان دے دینا، اور یاد رکھنا کہ مسلمان جب ایمان لے آئے ہیں تو یوں ہی جنت میں نہیں جا سکتے بلکہ ان کو آزمایا جائے گا۔ اور جیسا ہم نے پچھلے درس میں مثال بھی دی تھی کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا پوسٹ حاصل ہوتا ہے کسی کو، یا کوئی بڑی ڈگری حاصل ہوتی ہے تو بس خالی اس کو یوں ہی نہیں مل جاتی بلکہ اس کو بڑی محنت مشقت کرنی پڑتی ہے۔ خود ڈاکٹر کی ڈگری لے لیجیے، اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، صرف سیٹ ملنے کے لیے دنیا کی محنت کی جاتی ہے، اور پھر جب سیٹ مل گئی اور ایڈمیشن مل چکا ہے تو اب اس کے بعد ڈگری یوں ہی نہیں دی جاتی بلکہ ایگزامس لکھنے پڑتے ہیں، کافی ساری ان کو محنت کرنی پڑتی ہے اسٹوڈنٹس کو، تب جا کر وہ ڈگری ان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہی چیز دنیا کی مثال کو ہم سامنے رکھیں کہ ہم جو ایمان لے آئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ نعمت سے نوازا، لیکن اب یہ نہ سمجھیں کہ اب ایمان لے آئے اللہ پر ہم نے معاذ اللہ احسان کر دیا ہے اور اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہم کو جنت میں داخل کر دے، تو ایسا نہیں، بلکہ اس راہ میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ تم کتنے سچے مسلمان ہو، تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے اور تم کتنا اللہ کی بات ماننے والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مصیبت کے لمحات کو لاتا ہے، امتحان پر امتحان لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کون ان مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ کی بات مانتا ہے اور مصیبتوں پر صبر کرتا ہے۔ تو لہذا جب ہمارے ساتھ ایسے معاملات پیش آئیں تو ہم کبھی بھی کمزور نہیں پڑنا ہے بلکہ اپنے ایمان کی فکر کرنا، ثابت قدم رہنا، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں، خوشی میں ہو یا غم میں ہو، مصیبت میں ہو، ہر صورت اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، حکم ماننا ہے۔ اب مزید آگے اللہ تعالیٰ جنگ احد کے تعلق سے بھی باتیں وضاحت کے ساتھ فرما رہا ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، یعنی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول ہیں، ان کے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں، اگر آپ کا وصال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں کفر کی طرف پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں کفر کی طرف پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو بڑا ثواب دے گا۔ جنگ احد میں جو غلط خبر اٹھا دی گئی تھی، پھیلا دی گئی تھی کہ معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو یہ خبر جب مسلمانوں نے سنی تو وہ بڑے کمزور پڑ گئے اور ہمت ہار بیٹھے، اور کافی ساروں نے جنگ سے بھاگنے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام نازل ہوا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جنگ احد میں زخمی بھی ہو چکے تھے، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، خون نکل رہا تھا، لیکن ایسی صورتحال میں بھی حضور نے صحابہ کو جمع کرنا شروع کیا اور کہا کہ میں یہاں پر موجود ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، آؤ میری طرف آؤ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ڈٹ کر مقابلہ کرو، ثابت قدم رہو۔ جیسا ہی صحابہ نے حضور کو دیکھا تو ان کے اندر جان میں جان آ گئی اور وہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے لگے، اور کفار جو مسلمانوں کو شہید کر رہے تھے ان کو منتشر کر دیا اور خوب ڈیفنس کیا، اور اس طرح سے کفار نے مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر وہاں سے وہ خود بھاگ گئے تھے۔
تو اس صورت میں جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو مسلمانوں کے اندر ہمت پیدا ہو گئی، اور پھر یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور آپ جب یہ ذمہ داری پوری کر لیں گے تو اس دنیا سے پھر پردہ فرما جائیں گے یا پھر شہید ہو جائیں گے، تو تم اللہ رب العزت کے اس پیغام کی قدردانی کرنا، اس کو دل و جان سے اپنا کر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا، اور آئندہ اس پیغام کو پہنچاتے رہنا۔ ایسا نہیں کہ اگر حضور اس دنیا سے چلے گئے تو تم ایمان چھوڑ دو اور پھر سے معاذ اللہ مرتد ہو جاؤ یا کفر کی حالت میں لوٹ جاؤ، ایسا نہیں، بلکہ تم کو ایسے حالات میں ثابت قدم رکھنا ہے، ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ اگر کوئی کفر کی طرف لوٹ جائے گا، کمزور پڑ جائے گا کہ اب حضور ہی نہیں ہے تو اب ہم جی کر کیا کریں گے، یا اب ہم ایمان کا دعویٰ کیسا کریں گے، اور پھر وہ معاذ اللہ کفر کی طرف لوٹ جائے گا، تو گویا وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور جو بندے مشکل حالات میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتے بلکہ ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بے انتہا اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ مزید آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، یعنی اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا، موت کا وقت لکھا ہوا ہے اور مقرر ہے، اور جو شخص اپنے اعمال کا دنیاوی بدلہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں، اور جو آخرت میں ثواب کا طلبگار ہو اس کو ہم وہاں ثواب عطا کریں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو ان قریب اچھا بدلہ دیں گے۔ تو اب یہاں پر اور بات کو واضح کر دیا گیا کہ مسلمانوں کو اللہ کی ذات پر ہمیشہ توکل کرنا ہے، اس کی ذات پر مکمل یقین رکھنا ہے، موت سے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ موت ہر صورت آ کر رہے گی۔ اگرچہ کہ کسی قلعے کے اندر جا کر آدمی محفوظ اپنے آپ کو سمجھے، کوئی ایسے مقام پر چلا جائے کہ اب میں یہاں پر تو سیف ہوں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر موت کا وقت لکھ دیا ہے تو ضرور اس کو موت آ کر رکھتی ہے۔ اگر ایک انسان کسی لوگوں کے درمیان میں پھنسا ہوا بھی ہے اور یہ سمجھے کہ اب یہ لوگ مجھ کو مار دیں گے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تک اللہ نہ چاہے اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا اگر کسی کو قتل کرنا چاہے، مارنا چاہے، اور اللہ نہیں چاہتا بلکہ اللہ تو اس کو ابھی مزید زندگی عطا کرتا ہے، اور تو پھر کوئی بھی لوگ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، قتل نہیں کر سکتے، مار نہیں سکتے۔ تو لہذا یہی چیز بتلائی گئی کہ جنگ احد میں جو واقعات پیش آئے، اللہ نے ان کی موت کا وقت لکھ دیا تھا تو ان کو موت آ کر رہی، اور جن کی موت کا وقت مقرر نہیں تھا بلکہ بعد میں تھا تو وہ لوگ زندہ رہے، صحیح سلامت بچ گئے۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی ذکر کر دی گئی کہ دنیا کے طلبگار نہ بنے بلکہ آخرت کے طلبگار بنے۔ جو آخرت کا حصہ چاہتا ہے تو لہذا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی زندگی میں خوشحال رکھتا ہے، اس کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ جو دنیا کی زندگی ہی چاہتا ہے کہ مجھ کو مال مل جائے، دولت مل جائے، گھر مل جائے، تو بس وہی چیز دنیا کے اندر وہ پھنسا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی وہ چیزیں دے دیتا ہے اور آخرت میں کوئی حصہ اس کا نہیں رہتا۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہی چیز لازم ہے کہ وہ آخرت کا طلبگار بنے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی